بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ کسی بھی خواب یا آرزو کے ٹوٹنے سے زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گھڑی کے خراب ہونے سے وقت تھم نہیں جاتا۔ جب آپ کم ظرف لوگوں کو حد سے زیادہ میسر آتے ہیں تو وہ اسے مہربانی کی بجائے اپنا حق سمجھ کر آپ کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ ہی کسی فقیر سے پوچھو۔ بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو، لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تب معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، خود ہی آگے بڑھتے چلو، کیونکہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے سارے جہاں کو۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں۔ امیر، غریب، چھوٹا، بڑا، افسر، ماتحت، ڈاکٹر، انجینئر، استاد، شاگرد وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے: میت۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ حیادار اور باکردار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ۔ جب آپ کے پاس کھونے کے لیے قطعی طور پر کچھ نہیں رہتا تو آپ انتہائی طاقتور بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کرو، وہ چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مسکراتا ہوا چہرہ۔ کوشش کریں دکھ اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیں، کیونکہ نہ تو آج کل کسی کے پاس وہ آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ ہی ویسا دل۔
بعض دفعہ اس کرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ محبت میں برابری نہیں کی جاتی، محبت میں برابری نہیں کی جاتی، کیونکہ محبوب کو ہمیشہ اپنے آپ سے بہتر مانا جاتا ہے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ جس خدا نے مجھے عقل عطا کی ہو، وہیں خدا مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بناتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے، دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے، دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے، جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے سے بھلا کوئی مایوس یا نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے سے بھلا کوئی مایوس یا نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوئے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔